کیا ہے یہ سب؟ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ آدھی رات کا وقت تھا، بنفشہ سو رہی تھی جب اس کے فون پر کال آئی کہ اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر بھاگی بھاگی اس ایڈریس پر پہنچی، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں ملا تھا۔ تبھی وہ غصے سے چلانے لگی۔ ملازمہ نے آگے بڑھتے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے جانے لگی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے! وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی ایک نہ سنتی اسے کمرے میں لے گئی۔ جو ہی کمرے کی لائٹ آن ہوئی، بیڈ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر خوف سے اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اس کے باپ اور بھائی کا سب سے بڑا دشمن بلاج شاہ تھا، جس نے اسی وقت اسے ایسے زبردستی وہاں کمرے میں بلایا تھا۔ دیکھ کر پہچان تو گئی ہوگی نا؟ بلاج شاہ تمسخرانہ لہجے میں کہتے اس کے خوف سے زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے بولا۔ بنفشہ جو اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، بنا سوچے سمجھے بدحواسی میں وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ عالیشان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، اسے وہاں کوئی زخمی نظر نہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، ملازمہ سے کھینچتے کمرے میں لے گئی تھی، جہاں بیٹھا وہ اسے دیکھ کے قہقہ لگا گیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے بنفشہ، لیکن اب تمہاری خیر نہیں۔ بلاج کی آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی۔ بنفشہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ بلاج، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ بنفشہ بلاج کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس کا کزن تھا، لیکن سیاست میں اس کے بابا بھائی اور اس کی پارٹی کے کچھ تنازعات چل رہے تھے۔ بلاج کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر بولا، یہ جھوٹ نہیں، جال تھا۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کے سفید بالوں کی توہین کی تھی، میری پارٹی کی توہین کی۔ آج میں اس کا بدلہ تم سے لوں گا۔ میں نے میڈیا کو خبر کر دی ہے کہ تم رات کے اس پہر یہاں میرے ساتھ تنہائی میں موجود ہو۔ کل صبح جب یہ خبر تمہارے بھائی اور باپ تک پہنچے گی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنفشہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سکون سے کہا، بلاج، مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ تم بہت امیر ہو، لیکن تمہاری سوچ بہت غریب ہے۔ میرے گھر والوں نے اگر تمہارے والد اور تمہارے ساتھ برا کیا تو اس کا حساب اللہ کرے گا، یا تم ان سے لو، لیکن تم ایک لڑکی کو دھوکے سے بلا کر اپنی مردانگی ثابت کر رہے ہو۔ کیا تمہاری دولت تمہیں یہ نہیں سکھا سکی کہ دشمنی مردوں سے کی جاتی ہے؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بلکہ ہمیشہ تمہیں ایک کزن کی طرح ٹریٹ کیا، اور بدلہ میں تم میری عزت خراب کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کہتی وہاں سے جانے لگی۔ اس کی بات سنتے بلاج کا غصہ اور جنون اب حدیں پار کر چکا تھا۔ جیسے ہی بنفشہ نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، بلاج کے اشارے پر اس کے دو قداور ملازم آگے بڑھے۔ انہوں نے بے دردی سے بنفشہ کو بازو سے جکڑ لیا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے واپس صوفے پر لا بٹھایا۔ بنفشہ درد اور خوف سے کراہ اٹھی۔ بلاج، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے! بلاج اپنی مہنگی شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرد لہجے میں بولا، اتنی آسانی سے نہیں بنفشہ، تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی باتوں سے میرا دل پگھلا لوگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں بدل ہوں گا، اور میرا بدلہ صرف بدنامی نہیں بلکہ عمر بھر کی قید ہے۔ اس نے باز پڑے میز سے نکاح نامے کے کاغذات اٹھائے اور بنفشہ کے سامنے پٹک دیے۔ ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اپنی نفرت کی نشانی بنا کر رکھوں گا۔ تمہارے باپ اور بھائی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ان کی مغرور بیٹی اب میرے قدموں کی دھول ہے، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ پھر بے شک مجھ سے طلاق لیتی رہنا، لیکن میں ان کے چہرے پر بے بسی اور ذلت دیکھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ بنفشہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں کبھی اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ تم زبردستی کر سکتی ہو، لیکن میرا دل کبھی نہیں جیت سکو گی۔ ویسے بھی اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ بلاج نے ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جبڑا تھاما۔ مجھے تمہارے دل کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے صرف تمہاری وہ شکست دیکھنی ہے جو تمہارے خاندان کے غرور کو توڑ دے۔ قاضی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ملازم تب تک تمہارے قریب کھڑے رہیں گے جب تک تم اس کاغذ پر دستخط نہیں کر دیتی۔ کالی رات کا سناٹا اب بنفشہ کی چیخوں اور منتوں اور بلاج کے انتقامی جنون سے بھر چکا تھا۔ بلاج اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں یہ بھول چکا تھا کہ زبردستی کے رشتے گھر نہیں جہنم بسایا کرتے ہیں۔ بنفشہ کی آنکھوں سے گزرنے والا ہر آنسو اس کی بربادی کی پہلی اینٹ بن رہا تھا، لیکن وہ اس وقت بس اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ایک آخری بار سوچ لو بلاج، میں صرف ایک بدلہ کا شکار نہیں بلکہ تمہاری کزن بھی ہوں۔ بے شک تمہارا رشتہ اتنا قریبی نہیں، لیکن ہم کزن اور دوست رہ چکے ہیں، اور تم جانتے ہو سب۔ میں نے کچھ نہیں کیا اور میرا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم بھائی اور بابا سے بات کرو، معاملات ٹھیک بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس طرح نکاح کر کے تم حالات مزید خراب کر رہے ہو۔
وہ روتی مسلسل اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی کچھ وقت سننے کو تیار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر ایک چادر اوڑھ دی گئی۔ نکاح کا وہ منظر کسی جشن کا نہیں بلکہ ایک ماتم کا سما پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود بھاری پردے اور قیمتی فانوس کی روشنی اس گھٹن کو کم کرنے میں ناکام تھی جو وہاں موجود ہر انسان محسوس کر رہا تھا۔ درمیان میں ایک بڑی میز پر نکاح نامہ رکھا تھا۔ ایک طرف قاضی صاحب بیٹھے تھے جن کے چہرے پر اس غیر فطری خاموشی کو دیکھ کر تشویش کے آثار تھے۔ بلاج کے دو وفادار ملازم بنفشہ کے دائیں بائیں کسی پہرے دار کی طرح کھڑے تھے، جیسے وہ کوئی دلہن نہیں بلکہ کوئی مجرم ہو۔ وہ خود ایک مہنگے لیدر صوفے پر ٹانگ و ٹانگ دھرے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا اور آنکھوں میں انتقام کی وحشیانہ چمک۔ اس پر بنفشہ کی کوئی بات بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ بے شک وہ اس کا دور کا کزن تھا اور اس کے ساتھ اس کی کافی بنتی بھی تھی، لیکن وہ اس سب میں اپنی اور اپنے بوڑھے باپ کی تذلیل نہیں بھول سکتا تھا، جو بنفشہ کے باپ اور بھائی نے ان کی پارٹی پر غلط الزام لگا کر انہیں عوام اور میڈیا کی نظروں میں جھکایا۔ وہ جانتے بھی تھے کہ ان کے آپس میں رشتے داری ہے، لیکن اس کے باوجود بنفشہ کے والد نے دوسری پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر انہیں پیچھے کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ وہ اپنے باپ کی عزت کا بدلہ ضرور لے گا، اس نے اسی دن قسم کھائی تھی، اور بنفشہ اس میں تو جان تھی اس کے گھر والوں کی، سب کی لاڈلی اور بے انتہا حساس اور محبت کرنے والی۔ بنفشہ کی والدہ بلاٹ شاہ کے والد کی کزن تھیں۔ بنفشہ کی والدہ فوزیہ بیگم بہت نیک دل اور اچھی خاتون تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا علی اور اس سے چھوٹی بنفشہ تھی۔ انہیں خود بھی یہ سیاست اور اس سے جڑے لوگ پسند نہ تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بہت روکا، لیکن وہ سیاست کا حصہ بننے سے نہ رکے، اور جب علی بڑا ہوا تو اس نے بھی باپ کو دیکھ کر یہ راہ چنی۔ بلاج کو وہ اپنا بیٹا کہتی تھی۔ بلاج کی والدہ بچپن میں وفات پا گئی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ بلاج کو اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی۔ قاضی صاحب نے لرزتی آواز میں بنفشہ سے مخاطب ہو کر کہا، بنفشہ بی بی ولدیت، آپ کا نکاح بلاج ولد سے بامطابق حق مہر 5 کروڑ روپے طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بنفشہ کی نظریں فرش پر جمی تھی، اس کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی کا وہ مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا جس کی زندگی کا جھوٹا واسطہ دے کر اسے یہاں لایا گیا تھا۔ بولو بنفشہ، قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ بلاج کا لہجہ کسی شکاری کی طرح تھا جو اپنے شکار کو تڑپتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ بنفشہ نے آنکھوں میں آنسو بھری التجا لیے اسے دیکھا تھا کہ شاید کہ وہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے نگاہیں موڑ لی تھی، مطلب صاف تھا کہ جواب دو۔ بنفشہ نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر نکاح نامے کے سفید کاغذ پر گرا۔ اس نے بند گلیز میں سے بمشکل آواز لوا نکلے، قبول ہے۔ یہ لفظ نہیں تھا، ایک قیدی کی زنجیروں کی جھنکار تھی۔ قاضی صاحب نے باری باری 3 بار یہی عمل دہرایا۔ ہر بار قبول ہے کہتے وقت بنفشہ کو ایسا محسوس ہو جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ آنکھوں سے آنسو زوردار قطار بہنے لگے۔ وہ اٹھا میز کے قریب آیا اور انتہائی غرور سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس نے قلم وہیں پھینکا اور بنفشہ کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مبارک ہو بنفشہ بلاٹ شاہ، آج سے تم میری ملکیت ہو۔ وہ تمام غرور جو تمہارے باپ اور بھائی کی پہچان تھا اب میرے جوتوں تلے ہے۔ تمسخر آمیز لہجے میں کہتے وہ مسکرا دیا۔ ملازم پیچھے ہٹ گئے۔ قاضی صاحب دعا کروا کر جلدی سے وہاں سے نکل گئے اور بنفشہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ کالی رات کے اس پہر ایک چھوٹے حادثے کی خبر نے اسے ایک سچی عمر بھر کی قید میں دھکیل دیا تھا۔ تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، تم نے میرے بابا بھائی کا بدلہ مجھ سے لیا۔ میری ماما کو کتنی محبت تھی تم سے، کتنا یقین کرتی ہیں وہ تم پر۔ سوچا ہے تم نے جب انہیں تمہاری اس حرکت کا علم ہوگا تو ان کا دل کتنا ٹوٹے گا۔ وہ معصوم جان اپنے سرخ و سفید چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، جب میرا دل میری تکلیف کسی کو دکھائی نہیں دیتی تو میں کیوں سوچوں کسی کے بارے میں۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ زہریلا ہو چکا تھا۔ اس نے جھکتے بنفشہ کا بازو مضبوطی سے دوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے وسط میں لے آیا، جہاں بستر کو ایک دلہن کی سیج کی طرح سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اس وقت بنفشہ کو کسی میت کے پھولوں جیسی لگ رہی تھی، مطلب کہ پہلے سے سارے انتظامات کیے جا چکے تھے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ بلاج نے اسے بستر پر زور سے دھکا دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کل تک سارے میڈیا اور لوگوں میں تمہارے اور میرے نکاح کے چرچے ہوں گے۔
سلطان صاحب کی بیٹی رات کی تاریکی میں اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی اور وہیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑتے اس کے کزن بلاج شاہ نے اس کی عزت بچانے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا۔ بلاج قہقہ لگاتا بولا۔ اس کی خوشی اور قہقے کی گونج سے پورا کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ دیکھتے ہیں اب تمہارے باپ اور بھائی کو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی انا کس طرح خاک ملائی گئی ہے۔ اس نے بنفشہ کو چھوڑ دیا اور کمرے کی دوسری طرف چلا گیا۔ بنفشہ اس کی باتیں سنتی شوق کی کیفیت میں مبتلا بستر پر بیٹھی کانپتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ انتقام کی آگ نے بلاج کو مکمل طور پر جکڑ لیا تھا اور وہ اس آگ میں ایک بے گناہ مہرہ بن گئی تھی۔ وہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم گنا تھی۔ صبح کیا ہوگا جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا؟ اس کی یونیورسٹی میں جب اس کی دوستوں تک یہ خبر پہنچے گی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹکنے لگا۔ اس کی معصوم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ بلاج جو دوسری جانب جاتا سگریٹ نوشی کر رہا تھا، اس کے شاطر دماغ نے تیزی سے اپنا کام کیا تھا اور وہ لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ لیے قدم کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ بلاج کے قدموں کی جانب سنتے اسے کسی خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اسے اپنی جانب آتا دیکھتے پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن بلاج نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک ذرہ بھی نہ تھا، صرف ایک وحشیانہ سکون تھا جو اسے بنفشہ کی بے بسی دیکھ کر مل رہا تھا۔ رو بنفشہ، جتنا رو سکتی رو۔ اس نے اس کے آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے سرگوشی کی، کیونکہ تمہارے یہ آنسو میرے انتقام کی فصل کو سیراب کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سوچا تھا کہ تمہارے باپ کو کس طرح ایسی تکلیف دوں جو نسلوں تک یاد رکھی جائے۔ اس نے بنفشہ کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی شفاف لہجے میں کہا، اور اب مجھے وہ تکلیف کا ذریعہ مل چکا ہے جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ میں اس رشتے کو صرف کاغذی نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جب کل صبح تمہارے باپ اور بھائی یہاں آئیں تو وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ شکست دیکھیں جو کبھی مٹ نہ سکے، اور میرا انتقام تب مکمل ہوگا جب تم بھی نسل بڑھاؤ گی مجھے وارث دے کر۔ تصور کرو بنفشہ، جب تمہارا وہ مغرور باپ اپنے دشمن کے خون کو تمہاری گود میں دیکھے گا، تب جو اذیت اسے ہوگی وہ میرے تڑپتے ہوئے دل کو سکون دے گی۔ وہ شفقیت سے کہتا اس کو منجمد کر گیا۔ بنفشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تم اتنے گر سکتے ہو بلاج؟ میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ تم کیا ایک معصوم جان کو بھی اپنی نفرت کا ذریعہ بناؤ گے؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بابا نے جو کیا غلط کیا، تمہاری انسلٹ کی، تمہارے باپ کی پگڑی اچھالی، سب غلط، بہت غلط۔ تم نے کیا کیا بدلے میں؟ مجھے اس سب کا نشانہ بنا لیا۔ اس سب میں کہاں ہوں؟ تمہیں ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا کہ تم مجھ پر کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہو؟ کچھ اور نہ صحیح، لیکن کزن ہونے کے ناطے تم مجھ پر رحم کر سکتے ہو۔ میں نے کچھ نہیں بگاڑا تمہارا۔ وہ روتے ہوئے اسے مسلسل قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بلاج نے ایک سرد قہقہ لگایا اور اس کے بال گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ تمہارے خاندان نے میرے باپ کو جس مقام پر لا کھڑا کیا تھا نا، وہاں سے واپسی کا راستہ صرف یہی ہے۔ میں تمہیں وہ داغ دوں گا جسے تمہارے بھائی کی غیرت کبھی دھو نہیں پائے گی، اور تمہارے باپ اسے اپنی تقدیر سمجھ کر جیتے جی مر جائے گا۔ مجھ پر اس وقت تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ جو زخم مجھے ملا ہے وہ اب تمہارے گھر والے بھی برداشت کریں گے۔ باہر کالی رات کا موسم مزید سنگین ہو چکا تھا، جیسے قدرت بھی اس ظلم پر نوحہ کناں ہو۔ بلاج نے کمرے کی تیز روشنیاں مدھم کر دی اور بنفشہ کو احساس ہوا کہ وہ اس درندے کے سامنے بالکل تنہی ہے جس نے اپنی انا کی خاطر انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ کالی رات کی خاموشی اب بنفشہ کی سسکیوں سے بھوجل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن بلاج کے سر پر سوار انتقام کا جنون اسے کچھ بھی سننے یا سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لیے بنفشہ ایک انسان نہیں بلکہ اس کے دشمن کی وہ کمزوری تھی جسے کچل کر وہ اپنی انا کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ بنفشہ کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، لیکن اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے بنفشہ کے ہاتھوں کو بے دردی سے جکڑ لیا تاکہ وہ اسے خود سے دور نہ دھکیل سکے۔ بلاج، خدا کے لیے چھوڑ دو، کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ بنفشہ نے آخری بار التجا کی۔ اس کی آواز بھی بے بسی کی انتہا تھی۔ بلاج نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر سرد لہجے میں کہا، رحم کا لفظ میری لغت میں تمہارے خاندان نے ختم کر دیا تھا۔ آج کی رات صرف میری ہے اور میرا یہ انتقام تمہاری روح تک کو زخم کر دے گا۔ وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا، جیسے وہ اس کالی رات کے اندھیرے میں اپنی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتا ہو۔ کمرے کے در و دیوار اس ظلم کے گواہ بن رہے تھے، جہاں طاقت نے کمزوری کو کچل دیا تھا اور ایک
جھوٹی جیت کے بدلے ایک معصوم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ باہر چلتی ہواؤں کی سائے سائے بنفشہ کی دبی ہوئی آواز کو اپنے اندر سمو رہی تھی، اور بلاش کی نفرت نے اس مقدس رشتے کو ایک اذیت ناک کھیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو وہ بنفشہ کے گھر والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ بنفشہ کا بھائی علی، جس کی ایکسیڈنٹ کا جھوٹ بول کر اسے بلایا گیا تھا، وہ تو گھر تھا ہی نہیں۔ کسی ضروری کام سے وہ شہر سے باہر گرا ہوا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اسے اپنی بہن کہیں نہ ملی۔ فون بند تھا اور رات بھر کی خاموشی اب چیخوں میں بدلنے والی تھی۔ اسی وقت بلاش کے گھر سے ایک ملازم علی کے گھر پہنچا اور ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس میں نکاح نامے کی فوٹو کاپی اور ایک مختصر سی تحریر تھی: تمہاری بہن اب میرے گھر کی زینت ہے۔ تمہارے باپ نے میری عزت اچھالی تھی، میں نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ اگر اپنی بہن سے ملنا ہے تو میرے فارم ہاؤس آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا وہ اب تمہاری بہن نہیں بلکہ مسز بلاٹ شاہ ہے۔ علی کا خون کھول اٹھا۔ اس نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ اس بلاٹ کی یہ جرات! میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے باپ کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ جس بیٹی کو انہوں نے پلکوں پر بٹھا کر پالا تھا وہ انتقام کی بھیڑ چڑھ چکی تھی، اور فوزیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میری بچی مجھے لا کر دو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات میری بچی گھر سے غائب ہو گئی؟ میں نے آپ کو کہا تھا سلطان صاحب کہ آپ دونوں کی وجہ سے میری بچی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن آپ نہیں مانے۔ پہلے میرے بیٹے کو اس دلدل میں گھسیٹا اور اب میری بیٹی۔ ان کی آہیں اور سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ملازم الگ سر جھکائے سانس روکے کھڑے تھے۔ سلطان صاحب کا خون کھولنے لگا تھا۔ چلو علی، آج اس بلاٹ کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اشتعال انگیز لہجے میں آنکھوں میں سرخی لیے وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گئے تھے۔ بنگلے کے بھاری گیٹ کھلے تھے۔ بلاٹ ڈرائنگ روم میں بڑے سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ بنفشہ کی رو رو کر آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ وہ دور ایک کونے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ علی دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ بلاٹ، کمینے انسان، میری بہن کہاں ہے؟ اسے ابھی ہمارے حوالے کر۔ نکل باہر حرام خور کہیں کے، چھپ کے بیٹھا ہے۔ علی اشتعال میں دھاڑتا اندر داخل ہوا تو وہ جو سامنے بیٹھا بڑے آرام سے چائے پی رہا تھا، اسے آتا دیکھ کے اشارے سے ملازم کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ تمہاری بہن؟ تم شاید غلط پتے پر آئے ہو۔ بنفشہ میری بیوی ہے اور ایک شوہر کا اپنی بیوی پر پورا حق ہوتا ہے۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتا بے انتہا سکون سے بولا تو علی اس کی بات پر کلس اٹھا۔ بنفشہ کے باپ نے لرزتی آواز میں کہا، بلاٹ شاہ، تمہاری دشمنی ہم سے تھی، اس میں میری معصوم بچی کا کیا قصور؟ اسے چھوڑ دو، ہم تمہاری ہر شرط مانیں گے۔ وہ جو گھر سے شدید طیش میں نکلے تھے، لیکن یہاں آتے ساری صورتحال بدل چکی تھی، تو وہ قدرے نرم لہجے میں بولے۔ بلاٹ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عرصہ پرانی تذلیل کی یاد تازہ ہو گئی۔ شرط؟ میری صرف ایک شرط تھی کہ تم لوگوں کی انا کو خاک میں ملتا دیکھو، اور دیکھو آج تم میرے سامنے ہاتھ جوڑ آئی ہو۔ یہی وہ مقام جہاں میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تم لوگوں کے ساتھ رشتے کا لحاظ کیا، لیکن تم لوگوں نے آستین کا سانپ بننے ہمیں ہی ڈھنگ مار دیا۔ میں چاہ کر بھی اپنے بابا کی وہ تذلیل اور ہم پر لگائے ان جھوٹے الزامات کو نہیں بھلا سکتا جو تم دونوں باپ بیٹے نے مل کر ہمیں اور ہماری پارٹی کو گرانے کی حرکت کی تھی۔ اب میرا بدلہ پورا ہوگا جب ہر نیوز اور میگزین میں آج کی تازہ خبر ہوگی کہ سلطان صاحب کی بیٹی رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی۔ وہ مسکراتے چہرے سے ان کے سرخ چہروں کو دیکھنے لگا۔ علی جو طیش میں آتا آگے بڑھنے لگا تھا، سیڑھیوں میں کھڑی بنفشہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ بنفشہ، چلو یہاں سے، ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، یہ زبردستی ہوا ہے۔ وہ جو اپنے بھائی کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی، اس کی اس بات پر اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے علی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بھائی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر میں اب آپ کے ساتھ گھر گئی تو لوگ بلاٹ کو نہیں، مجھے اور آپ کو ملامت کریں گے۔ اس نے جو کھیل کھیلا ہے، اس میں جیت اسی کی ہوئی ہے۔ میں آپ کی پگڑی اچھلنے نہیں دوں گی، میں اپنی عزت کو مزید رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتی ہوئی بیلی اور ایان کی طرف مڑی، جس کے چہرے پر ابھی بھی وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بلاش، تم جیت گئے نا؟ اب دیکھو یہ جیت تمہیں کتنا سکون دیتی ہے۔ میں یہاں رہوں گی تمہاری بیوی بن کر، لیکن تمہارے لیے ایک ایسی سزا بن کر جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم نے مجھے خریدا ہے، میرا سکون نہیں۔ بلاش کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ بنفشہ کو یہاں رکھ کر اس نے
اپنے ہی دشمن کو اپنے سب سے قریب کر لیا۔ اس نے اب وہی میں نے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ رہنا کسی روایتی بیوی کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خاموش چٹان کا تھا جس سے ٹکرا کر بلاج کا غرور زور ٹوٹنے والا تھا۔ وہ اب واپس جا کر کیا کرتی؟ لوگ اسی پر تھو تھو کرتے، وہ وہیں رہ کر اپنا بدلہ لے گی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ آپ لوگ جائیں بابا اور بھائی، میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ ایک سخت فیصلہ لے چکی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے بنفشہ، تم کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو سکتی ہو جس نے دھوکے سے تم سے نکاح کیا اور اب تمہیں یہاں زبردستی رکھا ہوا ہے؟ تم اس کی قیدی نہیں ہو، ابھی ہم زندہ ہیں، چلو تم ہمارے ساتھ، ہم سب دیکھ لیں گے۔ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، ابھی تمہارا باپ اور بھائی زندہ ہے۔ وہ دونوں سرخ رنگ آنکھوں اور چہرے سے سنجیدہ لہجے میں بولے۔ تو یہ سب بھی آپ دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو بچانے آپ کی ایکسیڈنٹ کا سن کر یہاں آئی تھی۔ آپ دونوں کو مما نے کتنا کہا تھا کہ اس فریب اور ریاکاری سے نکل آؤ، جہاں ایک ایک قدم غلط ہے، جہاں سچ کا نام و نشان نہیں، لیکن آپ دونوں نہیں مانے، اور اب دیکھ لیں انجام آپ کے سامنے ہے۔ آپ دونوں کے ایک غلط فیصلے اور جھوٹ کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ آپ لوگ نہ جھوٹ بولتے، نہ انکل پر غلط الزام لگاتے تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ جائیں آپ لوگ، اگر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ آ بھی جاؤں تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی اور بدلہ لینے کے لیے مجھے اپنا نشانہ نہیں بنائے گا؟ وہ روتی ہوئی سرخ سوجی آنکھوں سے انہیں دیکھتی بولی، وہاں سے واپس اوپر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں باپ بیٹا ساکت سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ بلاج تضحیک بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ دونوں جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوئے۔ فوزیہ بیگم جو ان کی منتظر تھی فوراً سے پریشان تک پہنچی۔ کیا ہوئے؟ میری بچی کہاں ہے؟ علی، میری بیٹی کدھر ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ چیختی اس کا گریبان جھنجھوڑ گئی۔ وہ نہیں آئی مما، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے روندے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے قدم لینے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فوزیہ بیگم کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی کہ ان کی پھول جیسی بیٹی نے اسی شخص کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ بنفشہ اپنی مرضی سے وہاں رک سکتی ہے۔ آپ دونوں کی وجہ سے سب ہوا ہے، میری بیٹی اس جہنم میں رہے گی۔ وہ دیوانہ وار لاؤنج پہ چکر کاٹ رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نہیں، وہ میری بچی نہیں ہو سکتی جو اس درندے کے سائے میں رہنے پر راضی ہو جائے۔ اسے مجبور کیا گیا ہوگا، بلاج نے اسے ڈرایا ہوگا۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ علی، گاڑی نکالو، میں ابھی جاؤں گی اپنی بیٹی کو لینے، میں اسے اس دوزخ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، وہ زاروں قطار روتی ہوئی بولی۔ علی نے ان کا راستہ روکا۔ امی ہوش کریں، وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتی، اس نے سب کے سامنے انکار کیا ہے۔ لیکن فوزیہ بیگم کی ممتا کہاں ماننے والی تھی؟ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ صدمے میں، اسے نہیں معلوم وہ کیا کر رہی ہے۔ ایک ماں کا دل جانتا ہے کہ اس کی بچی وہاں گھٹ گھٹ کر بڑھ جائے گی۔ میں اسے گھسیٹ کر لاؤں گی، چاہے مجھے بلاج کے پیروں میں گرنا پڑے۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا، وہ مجھے اپنی ماں کہتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ امی سنبھالیں خود کو۔ علی انہیں اپنے حواس کھوتا دیکھ کر انہیں اپنے بازو میں بھر گیا۔ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی، شدید صدمے نے ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ دونوں باپ بیٹا پریشان بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ بیگم کو سکون آور انجیکشن لگا کے جا چکا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ جیسے ہی تمہاری ماں کو ہوش آئے گا وہاں جانے کی ضد کرے گی۔ سلطان صاحب پریشانی سے بولے۔ میں لے کر جاؤں گا انہیں، جب تک بنفشہ خود انہیں کچھ نہیں کہے گی انہیں سکون نہیں آئے گا۔ وہ ماتھا مسلتے متفکر سا بولا۔ فوزیہ بیگم کو جب ہوش آئے تو انہوں نے بلاج کی حویلی جانے کی ضد کی، تو ان کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے علی انہیں وہاں لے آیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بنفشہ کو آوازیں دینے لگی۔ بنفشہ جو کمرے میں بیٹھی اپنے لیے الماری سے لباس نکال رہی تھی، اپنی ماں کی آواز سن کر تڑپ اٹھی۔ سب چھوڑتے وہ کمرے سے باہر بھاگی اور وہ تیزی سے نیچے آئی۔ سامنے اپنی ماما کو دیکھتے ہی وہ ان کی جانب بھاگی اور تیزی سے ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی، میری جان، بنفشہ چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارے باپ کی عزت کا واسطہ، چل یہاں سے، یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے، یہ گھر بنو سے میری جان۔ بنفشہ کا پتھر جیسے عزم میں درار پڑی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چھوئے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن اس کا لہجہ اب بھی وہی برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ ماما، میں اب وہاں واپس نہیں جا سکتی۔
اگر میں اب واپس چلی گئی تو بلاج جیت جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اس نے مجھے ڈرا کر بھگا دیا۔ مجھے یہاں رہنا ہے تاکہ میں اسے روز یہ یاد دلا سکوں کہ اس نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ فوزیہ بیگم نے حیرت اور دکھ سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ بنفشہ نہیں ہے جسے انہوں نے پالا تھا۔ اس شخصی نفرت نے ان کی بیٹی کی معصومیت چھین کر اسے ایک آئینی عورت بنا دیا تھا۔ کہاں ہے بلاج؟ بلاؤ، میں اسے پوچھوں گی۔ اسے ذرا شرم نہیں آئی؟ اس نے کیوں کیا یہ ہمارے ساتھ؟ میری معصوم بچی ہی نظر آئی تھی اسے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں ماما، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ بدلے میں وہ جو آپ سے کہے گا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہ سارا بدلہ صرف اور صرف بابا اور بھائی کا تھا، جو وہ مجھ سے نکاح کر کے اور مجھ سے رشتہ استوار کر کے لے چکا ہے۔ میں اپنے باپ اور بھائی کے بدلے کی بھیڑ چڑھی ہوں، جس کا آپ کو ہمیشہ سے ڈر تھا۔ وہ خوف اب پورا ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو فوزیہ بیگم نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ روتی ہوئی حویلی سے باہر نکلی۔ ان کا ہر آنسو بلاج کے لیے ایک نئی بد دعا بن رہا تھا۔ جس بیٹی کو میں نے ہنسنا سکھایا تھا، اس ظالم نے اسے پتھر بنا دیا۔ مولا، اس گھر کی دیواروں کو میری بچی کے لیے سکون اور ور بنا دے۔ فوزیہ بیگم جو واپسی کے لیے نکل رہی تھی، بلاج کی گاڑی اس وقت اندر داخل ہو رہی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک بھوجل پن سا ٹھہر گیا تھا، اور بلاج جو اپنی گاڑی سے نکلتا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے صرف دشمنی نہیں نبھائی بلکہ کئی جیتے جاگتے دلوں کا قتل کیا ہے۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ روتے ہوئے سو چکی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے لیکن بنفشہ کا رویہ سرد سے سرد ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بلاج سے بات کرنا، اس کی طرف دیکھنا یا اس کے کسی بھی حکم پر رد عمل دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا، بنفشہ یا تو اپنی کتابیں پھیلا کر بیٹھی ہوتی یا پھر کھڑکی سے باہر ویران آسمان کو دیکھ رہی ہوتی۔ وہ اس کے لیے بہترین کھانے تیار کرواتی، اس کے کپڑے استری کر کے رکھواتی، لیکن خود اس کی زندگی سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ایک جیتی جاگتی لاش بن گئی تھی جس کی موجودگی بلاج کو پل پل کچھوے کی لگاتی۔ شروع میں بس وہ خاموش رہتا، اس کے لیے بھی یہ رشتہ زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب ایک رات وہ خاموش بیٹھی تھی تو بلاج نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ تم مجھ سے لڑتی کیوں نہیں؟ چیختی کیوں نہیں ہو؟ یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی بنفشہ۔ بنفشہ نے اپنی بے جان نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، لڑائی برابر والوں سے کی جاتی ہے بلاج، تم نے تو میری روح ہی مار دی ہے۔ اب اس مٹی کے ڈھیر سے تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے گھر میں ہوں، تمہارے نام کے ساتھ ہوں، تمہارا انتقام پورا ہو چکا، اب سکون کیوں نہیں مل رہا تمہیں؟ بلاج اس کے ٹھنڈے لہجے سے کام کر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو جھکانا چاہتا تھا، اس نے خاموشی اختیار کر کے خود کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں بلاج کی پہنچ ہی نہیں۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتا، لیکن بنفشہ کی خاموشی ہر وار کو ناکام کر دیتی۔ وہ جتنا اسے اپنے قریب کرنا چاہتا، وہ اتنی ہی دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے کی جس انجام سے اسے ڈرا رہا تھا، اب وہی خیال بلاج کو خود ڈرانے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک ایسی ماں کی گود میں ہوگا جس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے صرف نفرت اور بیزاری ہوگی۔ بنفشہ کا خاموش بدلہ کام کر رہا تھا۔ وہ حویلی جو کبھی قید خانہ تھی، اب بلاج کے لیے ایک ایسی عدالت بن گئی تھی جہاں وہ ہر روز اپنی ہی نظروں میں مجرم قرار پاتا۔ بنفشہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اسے اس کی اپنے ضمیر کے حوالے کر دیا تھا جو اب اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی انا آڑے آڑی جاتی۔ دن گزرنے لگے تھے اور ایک دن علی اور اس کا مغرور باپ سر جھکائے شکستہ قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، آج ایک لاچار باپ اور ہارے ہوئے بھائی کی صورت میں بلاج کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہال کے وسط میں ایک شاہانہ کرسی پر برجمان تھا، اس کی آنکھوں میں وہی فاتحانہ چمک تھی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ بنفشہ کا باپ جو کبھی سیاست کا سب سے بااثر شخص مانا جاتا تھا، آج بلاج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ بلاج، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم اپنی انا میں اندھے ہو گئے تھے۔ بنفشہ کے باپ کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دو، ہماری بچی کو ہماری کیے کی سزا مت دو، ہمیں جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن اسے اپنے گھر واپس جانے دو۔ بنفشہ کا بھائی علی، جس کی غیرت کے قصے مشہور تھے، آج خاموش نظر جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن اب بلاج کے قبضے میں تھی اور وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بلاج کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس نے ایک تنزیہ نظر علی پر ڈالی اور پھر اس کے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، معافی،
آج آپ کو معافی یاد آئی ہے؟ جب میرے باپ کی عزت کو آپ لوگوں نے ٹھوکر ماری تھی تب کہاں تھی یہ معافی؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ لیجیے وہ آج میرے کمرے کی زینت ہے، میری ملکیت ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کے چہرے پر پھیلی ذلت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی اب اس گھر کی بہو نہیں، میرے انتقام کی نشانی ہے، اور رہی بات اسے لے جانے کی تو اب وہ خود یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ چاہیے اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے، کیا وہ اس دشمن کی سیٹ چھوڑ کر آپ کے اس غیرت مند گھر میں واپس جانا چاہے گی جہاں اسے روز تانے ملیں گے؟ اسی لمحے بنفشہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ اور بھائی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس انتقام کی آگ میں بلال چل رہا تھا، اس نے آج اس کے خاندان کو راکھ کر دیا تھا۔ جب اس کے بابا نے پکارا، بنفشہ میری بچی چلو ہمارے ساتھ، تو بنفشہ نے وہیں سے جواب دیا تھا، اب دیر ہو چکی ہے بابا، آپ کی غیرت تب کہاں تھی جب آپ نے دشمنی پالی تھی؟ اب میں بلاج کے پاس ہی رہوں گی، اس کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ آپ کی اس شکست کی یادگار بن کر جو آپ کو مرتے دم تک تڑپاتی رہے گی۔ ان دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ معافی مانگنے آئے تھے لیکن انہیں بدلے میں وہ ذلت ملی جو موت سے بدتر تھی۔ بلاش نے ایک فاتحانہ قہقہ لگایا، لیکن اس قہقہے کے پیچھے ایک خالی پن تھا، کیونکہ جس معافی کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ مل تو گئی تھی، لیکن اس نے اسے پہلے سے زیادہ اکیلا کر دیا تھا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کتنا اکیلا ہے۔ دوسری جانب فوزیہ بیگم کی خاموشی اب بنگلے کی دیواروں سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو کبھی پورے گھر کی رونق تھی، اب ایک چلتی پھرتی تصویر بن کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹے سے کلام کرنا یوں ترک کر دیا تھا جیسے ان کی زبان پر تالے لگے گئے ہوں۔ جب وہ دونوں تذلیل و خوار ہو کر اور ذلیل ہو کر بلاش کے سامنے سے واپس لوٹے تو انہوں نے امید کی تھی کہ گھر جا کر شاید انہیں فوزیہ بیگم کا سہارا ملے گا، لیکن وہاں کی فضا اس سے بھی زیادہ سرد تھی۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے کھانے کی میز سجانا چھوڑ دی تھی اور نہ ہی وہ ان کے گھر آنے پر ان کا انتظار کرتی۔ ایک دن جب سلطان صاحب نے زبردستی ان کا ہاتھ تھام کر بات کرنی چاہی تو انہوں نے اپنی ویران آنکھیں ان کے چہرے پر جما دیں۔ کون سی بات کریں گے آپ سلطان صاحب؟ ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے تو آپ کے پاؤں پکڑے تھے، میں تو چیختی رہی تھی کہ یہ سیاست، یہ انا کی جنگیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ بلاج کے خاندان سے دشمنی مت پالیں، وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا دے گا۔ لیکن آپ کو اپنی کرسی اور اپنے بیٹے کو اپنی جھوٹی غیرت پیاری تھی۔ علی جب ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ امی، کیا آپ ہمیں معاف نہیں کریں گی؟ ہم نے جو کیا اپنی عزت کے لیے کیا۔ تو فوزیہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور تلخی سے مسکرائی۔ کون سی عزت علی؟ وہ عزت جو بلاج کے بستر پہ نیلام ہو گئی، وہ عزت جس کا جنازہ تم خود اٹھا کر لے کر آئے ہو۔ تم نے سیاست کے مہرے چلتے چلتے اپنی بہن کی زندگی کی بازی لگا دی۔ اب اس گھر میں کوئی ماں نہیں رہتی، صرف ایک دکھ رہتا ہے جو تم دونوں کی وجہ سے یہاں بسا ہے۔ گھر میں اب سب کچھ تھا، دولت، نام اور وہی سیاست جس کے پیچھے وہ پاگل تھے، لیکن سکون نہیں۔ فوزیہ بیگم کی خاموشی انہیں لمحہ لمحہ یہ یاد دلاتی کہ سیاست کے خونی کھیل نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا۔ تو آخر کار سلطان صاحب اور علی کی آنکھوں سے انا کی پٹی اتر گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ جس کرسی اور اقتدار کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگائی، اس نے انہیں صرف ذلت اور تنہائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اگلی صبح سلطان صاحب اور علی بغیر کسی پروٹوکول یا محافظ کے بلاج کے بوڑھے باپ سے ملنے گئے تھے، اور وہاں جاتے ہی انہیں ساری بات بتائی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے کبھی انہوں نے سرعام رسوا کیا تھا۔ شاہ صاحب، سلطان صاحب کی آواز میں اب وہ گرج نہیں تھی، صرف ندامت تھی۔ ہم سیاست چھوڑ چکے ہیں، ہم نے اقتدار کی ہوس میں اپنی نسلوں کا سکون برباد کر دیا۔ میں آج ایک سیاستدان بن کر نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے باپ کی حیثیت سے آپ کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھتا ہوں۔ ہمیں معاف کر دیں تاکہ دشمنی ختم ہو اور ہماری بچی کو اپنا گھر نصیب ہو سکے۔ ہمیں دشمنی نہیں، اپنی بہن کی خوشی چاہیے۔ بس علی بھی کرب سے بولا۔ تو بلاج اور اس کے والد جو برسوں سے اس انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، سلطان صاحب کی حالت دیکھ کر پسیج گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ سلطان صاحب،
ہم تو پہلے ہی بہت کچھ کھو چکے ہیں، اگر یہ معافی ہمارے بچوں کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بلاٹ جو وہاں ابھی آیا تھا، اس کے لیے سب کچھ غیر متوقع تھا۔ وہ تو صرف بربادی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے دشمنوں کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تو اس کے اندر کی نفرت بھی پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جیت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ زخموں کو بھرنے میں ہے، اور وہ تو پہلے بھی ان کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ دشمنی انہوں نے شروع کی تھی۔ جب یہ خبر گھر پہنچی کہ دونوں خاندانوں نے صلح کر لی ہے تو فوزیہ بیگم کے چہرے پر پہلی بار زندگی کی رمق نظر آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی تھی اور ڈرائیور کو بلاج کی حویلی جانے کا کہا۔ اس بار وہ رونے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کے لیے جا رہی تھی۔ بنفشہ میری بچی، وہ حویلی پہنچ کر اسے آوازیں دینے لگی تو وہ جو اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ چلو بنفشہ، میرے ساتھ چلو میری بچی، دھوکے کے بادل چھٹ چکے ہیں، سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ بنفشہ پریشان سے ان کی جانب دیکھنے لگی تو وہ اسے ایک ایک بات بتا گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر تم واپس جانا چاہو گی تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ ڈوبتے دل سے بولا کہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی آخری ملاقات ہو۔ بلاش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کی ماں کے حوالے کیا اور سب کے سامنے کہا، آج سے یہ دشمنی ختم، آج سے تمہیں اس گھر کی قیدی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت ہے۔ میں نے جو غلطیاں کی میں ان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہے، اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی مجھے قبول ہے۔ وہ کہتے چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ دونوں خاندانوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اب سیاست کی گندگی سے دور رہیں گے اور اپنی زندگی محبت اور سکون سے گزاریں گے۔ بنفشہ نے بھی سب کی خاطر اپنے خاندان کی بقا کے لیے بلاج کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نفرت کی وہ دیوار جو برسوں میں کھڑی ہوئی تھی، سچی توبہ اور معافی کے ایک لمحے نے اسے گرا دیا تھا۔ وہ روز بنفشہ سے ملنے آتا تھا لیکن وہ خاموش رہتی، اس سے زیادہ بات نہ کرتی۔ فوزیہ بیگم جو اسے روز خاموش جاتا دیکھتی تھی، بنفشہ کے قریب آئی تھی۔ بنفشہ، میں ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ میری بچی، میں جانتی ہوں جو بلاش نے کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن تمہارے بابا نے بھی اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے، لیکن بلاج دیکھا بھالا بچہ ہے، اور میں شروع دن سے تمہاری شادی اس سے سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن درمیان میں یہ سب ہو گیا۔ میری جان، اسے ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ اس نئی زندگی میں بہت دکھ برداشت کیے ہیں۔ بچپن سے ماں کے پیار کے لیے ترستا تھا، اور اب جب بیوی ملی تو اسے بھی وہ اپنے بدلے کو بھیڑ چڑھا چکا ہے۔ وہ کہتی جا چکی تھی۔ بنفشہ وہیں بیٹھی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ آخر اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ ایک شام جب حویلی کا لان پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، بلاج بنفشہ کے پاس آیا۔ وہ پہلے جیسا مغرور بلاج نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں بنفشہ کے لیے وہ بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ بنفشہ، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا، میں جانتا ہوں کہ ماضی بدلا نہیں جا سکتا، لیکن میں اپنا مستقبل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے سچے دل سے معاف کر پاؤ گی؟ بنفشہ نے اسے دیکھا۔ اس نے بلاج کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو صرف ایک سچے پیشوان انسان میں ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ خاموش اشارہ تھا کہ اس نے پرانے زخموں کو دفن کر دیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ ان کی حویلی اب ان کی خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ وہ تینوں خوش تھے۔ بنفشہ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری کر چکی تھی۔ فوزیہ بیگم کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ ان کی بیٹی اب ایک عزت دار بیوی کے طور پر اس گھر پر راج کر رہی تھی جہاں اسے کبھی قید بنا کر لایا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ گونجی تو جیسے پوری فضا ہی بدل گئی۔ اللہ پاک نے انہیں اس انمول خزانے سے نوازا تھا۔ دونوں بھی خوش تھے۔ بلاج نے جب اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے بنفشہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب وہ سکون اور اطمینان تھا جو صرف ایک مکمل زندگی میں ملتا ہے۔ اس نے بنفشہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی، تم نے مجھے ایک درندے سے انسان بنا دیا۔ تمہاری محبت نے میرے انتقام کو شکست دے دی ہے۔ بنفشہ مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دشمنی کی راکھ سے محبت کا جو پودا نکلا تھا اب وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ کہانی جو آنسو اور سسکیوں سے شروع ہوئی تھی اب مسکراہٹ اور نئی امیدوں کی تھی۔